السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب چل رہی ہے سیرت مصطفیٰ کی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہاں سے ختم کیا تھا اس کے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں پہ آج مسجد قباء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر لاتے اور تعمیر میں اور عمارت میں لگاتے۔ تعمیری کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جوش دلاتے اور یہ اشعار پڑھتے کہ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک پڑھتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے نہیں گزارتا۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ جب اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور آپ کے دادا عبد المطلب کے ننیحالی رشتہ دار جو بنو نجار کے تھے، وہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے اور آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے خوشی کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر پردہ نشین اس وقت ویسے پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کی آیت کافی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ چلیے، خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور یہ استقبالیہ شعر پڑھنے لگی کہ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ نے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے وداع کی گھاٹیوں سے اور ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والا دعا مانگتا رہے۔ اور وہ جو ہمارے یہاں ہم میں تشریف لائے ہیں، آپ وہ دین لائے ہیں جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینہ کو مشرف فرما دیا اور آپ کے لیے خوش آمدید ہیں۔ مدینہ کی بچیاں خوشی سے دف بجا کر یہ گیت گاتی تھیں، یہ اشعار پڑھتی تھیں کہ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ واہ، کیا ہی خوب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں سے جوش مسرت میں اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور چھوٹے چھوٹے لڑکے جھنڈ بنا کر گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خوشی انوار و تجلیات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے تھے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے تھے اور نہ ہی اس کے بعد۔ سارے قبائل کے لوگ جو راستے میں تھے وہ آپ کے اٹھنے کی مہار تھا۔ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، مگر آپ ان سارے لوگوں سے فرما دیتے کہ میری اٹھنے کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا میری اٹھنی وہاں بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آپ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بیٹھ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی دونوں لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ اور کھانے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا ہے، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر بات اور ہر کام سے بے پناہ ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے۔
ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا، سکھا لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا تھا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہونے دی۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ، اپنی نصیحت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے، اور میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف و اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ہی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام گاہ کے قریب بنو نجار کا ایک باغ تھا، آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے، مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی، لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ نے ان 2 یتیموں کو بلایا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت تھے جس کو ہٹا دیا گیا، اس کو کاٹ دیا گیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت بنائی اور جو بارش میں ٹپکتی رہتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے اور صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے یہ اشعار پڑھتے کہ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کے لیے بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول ایک سیکنڈ، یہاں پہ کچھ لمبائی چوڑائی دی ہوئی ہے۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید اور توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور کے پتوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اس چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔